بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدھا جسم دھوپ میں اور آدھا جسم سائے میں ہو تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ محترم ناظرین، سردیوں کا موسم ہے اور تقریباً ہر انسان فری ٹائم میں سستانے کے لیے دھوپ میں بیٹھ ہی جاتا ہے، اور ایسے ٹھنڈے موسم میں اگر دھوپ میسر آ جائے تو دھوپ میں ضرور بیٹھا کریں، کیونکہ یہ ہمارے جسم کی ضرورت بھی ہے۔ ناظرین، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیوں کچھ عادت بظاہر عام لگتی ہے لیکن وہ ہماری زندگی پر تباہ کن اثر ڈال سکتی ہے؟ آج ہم ایک ایسی اسلامی تعلیم کے بارے میں بات کریں گے جس کی حکمت کو سائنس نے صدیوں بعد دریافت کیا، اور 100 سال پہلے کا زمانہ تھا جب دنیا 14 جدید سائنس کے تصور سے بھی کوسوں دور تھی۔ اس وقت کے لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں چھوٹی بڑی باتوں کو عام سمجھتے تھے، لیکن ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا انوکھا مشورہ دیا جو اس وقت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ ان کا آدھا جسم دھوپ میں تھا اور آدھا سائے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فوراً ٹوکا اور فرمایا، ایسے نہ بیٹھو، یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ یہ جملہ سننے میں آپ کو بہت سادہ لگا ہوگا، لیکن اس میں ایک حیران کن راز چھپا ہے جسے آج سائنس نے دریافت کیا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اس ہدایت کے پیچھے کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باریک بات پر بھی توجہ دی؟ کیا یہ محض روحانی نصیحت تھی یا اس کے پیچھے انسان کی جسمانی صحت سے متعلق ایک غیر معمولی حقیقت چھپی ہوئی تھی؟ آئیے ایک لمحے کے لیے تصور کریں، آپ دھوپ میں بیٹھے ہیں لیکن آدھا جسم سائے میں ہے۔ آپ کو شاید یہ احساس نہ ہو، لیکن آپ کا جسم 2 مختلف دنیاؤں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ دھوپ میں جسم گرم ہو رہا ہے، جلد کے مسام کھل رہے ہیں، خون کی گردش تیز ہو رہی ہے۔ دوسری طرف سائے میں جسم ٹھنڈا ہے، جلد سکڑ رہی ہے اور خون کی رفتار سست ہو رہی ہے۔ یہ تضاد جسم کے اندر ایک جنگ پیدا کرتا ہے جو انسان کے اعصابی نظام کو متاثر کرتی ہے۔ جدید سائنس نے تحقیق کی تو یہ معلوم ہوا کہ جب جسم کے مختلف حصے مختلف درجہ حرارت میں ہوں تو یہ جسمانی نظام کو شدید نقصان پہنچاتا ہے۔ خون کی گردش غیر متوازن ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو سکتی ہے اور اعصاب پر دباؤ بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ معمولی سی عادت طویل مدتی بیماریوں جیسے سر درد، جلد کی بیماریوں اور دل کے مسائل کا باعث بن سکتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جو بات آج سائنس نے ثابت کی، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے بتا دیا تھا۔ محترم ناظرین، یہ ایک صحابی کا سادہ سا واقعہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آدھا جسم دھوپ میں اور آدھا جسم سائے میں بیٹھنے سے منع فرمایا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 2 ایسے واقعات بتائیں گے کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں تو ہماری زندگی پر کیا مثبت اثرات پڑتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ایک کام کرنے کا حکم دیا تو ان میں سے کچھ صحابہ نے اس حکم کی تعمیل کی۔ ان کے ساتھ کیا معجزہ پیش آیا، اور کچھ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ٹھکرا دیا۔ حالانکہ وہ صحابی تھے، لیکن نبی کریم کے حکم کو پس پشت ڈال کر اپنی منمانی کی تو اللہ پاک نے ان صحابہ پر کون سی مصیبت اور کتنا بڑا عذاب نازل کیا۔ ان 2 سبق آموز واقعات کو ضرور سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو زندگی بھر اس کا فائدہ ہوگا۔ پہلا واقعہ مدینہ منورہ کا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دین اسلام کی تعلیم دے رہے تھے، ایک شخص سلبہ بن حاتب مدینہ کا رہنے والا تھا۔ وہ ایک غریب آدمی تھا لیکن عبادت گزار اور نیک کہلواتا تھا۔ سلبہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور دعا کے لیے کہتا۔ ایک دن کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے مالدار کر دے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اسے نصیحت کی کہ سبلہ، دنیا کی زیادہ محبت تمہارے لیے آزمائش بن سکتی ہے۔ تھوڑا مال بہتر ہے جو تمہارے ایمان کو سلامت رکھے۔ لیکن سلبہ نے اصرار کیا اور وعدہ کیا کہ وہ زکوٰۃ اور صدقہ ادا کرے گا۔ آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ اسے مال عطا کرے۔
دعا کے بعد سلبہ کے حالات بدلنے لگے۔ اس کے پاس جانوروں کا ایک ریوڑ ہو گیا جو دن بدن بڑھتا گیا، لیکن جیسے جیسے دولت بڑھتی گئی سلبہ کی عبادات اور مسجد میں آنا کم ہونے لگا۔ پہلے وہ 5 وقت کی نماز مسجد میں ادا کرتا تھا، پھر صرف جمعہ کو آنے لگا اور آخر کار اس نے مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیا۔ جب زکوٰۃ کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو سلبہ کے پاس بھیجا، لیکن اب سلبہ بدل چکا تھا۔ اس نے کہا، یہ زکوٰۃ تو ایک طرح کا ٹیکس ہے، میں کیوں دوں؟ میرا مال ہے، میرا ہے، اس پر کسی کا حق نہیں۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا یہ رویہ اس کے دل کی سختی اور دنیاوی محبت کا نتیجہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سلبہ کے رویے کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس کے ساتھ فرمایا، افسوس ہے سلبہ پر، وہ اپنی آزمائش میں ناکام ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد سلبہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ زکوٰۃ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا، اللہ نے تمہارا مال اس وقت قبول کرنے سے انکار کر دیا جب تم نے پہلی بار انکار کیا تھا۔ سلبہ کی زندگی میں اس کے مال کی برکت ختم ہو گئی، اس کے جانور بیمار ہونے لگے اور اس کی دولت ختم ہونے لگی، اور آخر کار وہ تنگ دستی اور ذلت کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا، اور اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کوئی کامیابی نہ رہی۔ سلبہ بن حاطب کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی تعلیمات سے روگردانی انسان کی زندگی کو برباد کر سکتی ہے۔ دنیاوی مال و دولت کی محبت اگر ایمان پر غالب آ جائے تو یہ نہ صرف روحانی نقصان کا باعث بنتی ہے بلکہ انسان کو دنیا میں بھی ذلیل کر دیتی ہے۔ اس واقعے کا پیغام واضح ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ محترم ناظرین، اب دوسرا واقعہ بھی سن لیجیے۔ یہ واقعہ سن 2 ہجری کا ہے۔ مکہ کے قریش مسلمانوں کو مٹانے کا ارادے سے نکلے تھے۔ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش کا ایک قافلہ جنگی ہتھیاروں اور موال کے ساتھ آ رہا ہے اور مسلمانوں کے پاس وقت کم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ صحابہ میں کچھ لوگ اس جنگ کے لیے تیار نہ تھے کیونکہ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، جبکہ قریش کے پاس 1000 جنگجو جدید ہتھیار اور اونٹ گھوڑے تھے۔ لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ہم سے فتح کا وعدہ کیا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں وہ میرے ساتھ نکلیں۔ یہ سننا تھا کہ صحابہ کے دل ایمان کی حرارت سے روشن ہو گئے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، ہم موسیٰ کی امت کی طرح نہیں کہیں گے کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، بلکہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم دشمن کا سامنا کریں گے اور اپنی جانوں کا نذرانہ دیں گے۔ یہ الفاظ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا، تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے۔ جنگ کے دن مسلمان تعداد میں کم اور وسائل میں کمزور تھے، لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہدایت پر عمل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفیں سیدھی رکھو، نظم و ضبط برقرار رکھو اور مسلسل اللہ سے مدد مانگو۔ جنگ شروع ہوئی تو مسلمان ایک زبردست ایمان کے ساتھ لڑے۔ اس دوران ایک معجزہ رونما ہوا۔ اللہ نے فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا۔ صحابہ کرام نے میدان جنگ میں ایسے مناظر دیکھے جنہوں نے ان کے ایمان کو مزید مضبوط کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر صحابہ دشمنوں کے درمیان بجلی کی طرح چمک رہے تھے۔ جنگ کے اختتام پر قریش کی فوج پسپا ہو چکی تھی اور مسلمان فتح یاب ہو گئے تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جو تعداد میں کم اور کمزور تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور اللہ کے وعدے پر یقین نے انہیں ایک ناقابل شکست قوت میں بدل دیا تھا۔ غزوہ بدر کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے سے نہ صرف مشکلات میں مدد ملتی ہے بلکہ اللہ کی رحمت اور نصرت بھی شامل حال ہوتی ہے۔ ایمان، اتحاد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرنے سے صحابہ کو ایک ایسی قوم میں تبدیل کر دیا جس نے تاریخ کے دھارے کو بدل کر ہی رکھ دیا۔ یہ واقعہ ہر مسلمان کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی ضمانت ہے۔
ناظرین یہ تھی میری آج کی ویڈیو، آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔